بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، جب سے ارطغرل غازی سیریز ہمارے سامنے آئی ہے تب سے ہر بندہ یقیناً ارطغرل غازی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی کے بیٹوں کے ذریعے سے جو سلطنت قائم کی گئی تھی یعنی سلطنت عثمانیہ، اس کے بارے میں بھی آج ہر کوئی جاننے کے لیے بڑا بےتاب رہتا ہے۔ ارطغرل غازی کے پوتے ارحان غازی نے اپنے باپ عثمان غازی کی آخری خواہش پورا کرتے ہوئے بورسا شہر کو فتح کیا تھا، اور اسی میں چیزیں تھیں۔ اس صندوق کے بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا، اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کے وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا، لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی، تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا، اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا جایا کرتے تھے اور جنگ کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور جنگ فتح ہونے کے بعد جو بھی مال ملتا تھا وہی ان کا معاوضہ یعنی ان کی تنخواہیں ہوا کرتی تھی، اسی کو آپس میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن علاؤ الدین پاشا نے دنیا کی سب سے پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام بنایا، اور اس کے بعد خیر الدین پاشا کے جس کے نام سے ترکی نے ایک سیریز بھی بنائی، اس وزیر کی خواہش پر سلطنت عثمانیہ نے ایک ایسی اسپیشل فورس تیار کی تھی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا، اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ
दोबारा नाफरमानी पर उतर आए और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक़ की दावत दी तो उन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि तारीख़ फिर दोहराई गई और कानून इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसे तारीख़ टाइटस रोमी के नाम से जानती है। ये जर्नैल बुख्ते नसर से भी ज़्यादा जालिम था। उसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बचे कुचे यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया चीज़ें थी, उस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातह साबित हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया, जिसे 900 कबल मसीह में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये हैकल निहायत ही अजीमुशान और मजबूत था, जिसे जिन्नातों ने आपके हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप इबादत किया करते थे वहीं उस ताबूत को रखा गया और किसी आम शख्स को वहां दाखिल होने की इजाज़त न थी। आपके वफात के बाद जब बनी इसराइल ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक उन पर अजाब आ गया। लिहाजा 500 कबल मसीह में बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियाँ बहा दी। वो बहुत बहादुर और बहुत होशियार थे और वही सल्तनत उस्मानिया के ताज के अगले असली हकदार थे। लिहाजा ये तय हो चुका था कि अगला सुल्तान इन्हीं को बनना है। लेकिन एक बार की बात है, वो शिकार के दौरान घोड़े से गिरने के बाद इतने ज़ख्मी हो गए कि अगले दिन इसकी मौत वाक़या हो गई। उनके मरने के बाद ओरहान गाज़ी को इतना गहरा सदमा लगा कि अगले ही साल उसके सदमे में ओरहान गाज़ी दुनिया को अलविदा कह गए। ओरहान गाज़ी की वफ़ात के बाद ओरहान गाज़ी को बोरसा शहर ही में दफन कर दिया गया। इनकी कब्र इनके बाप उस्मान गाज़ी के बराबर ही में मौजूद है। इसके बाद उनके बेटे मुराद अव्वल को तख्त नशीं बना दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।